السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستوں، میں آپ کا بھائی، آپ کا ساتھی مفتی محمد سرتاج حفیظ، آج ہم آپ کے سامنے بتانے جا رہے ہیں کہ غسل کیسے کیا جائے، سنت کے مطابق صحیح طریقے سے غسل کیسے کیا جائے۔ کیونکہ بہت سارے دوستوں کے ہمیں فون آئے، کمنٹس آئے، دوستوں نے کہا کہ مفتی صاحب کچھ طہارت کے اوپر اور غسل کیسے کیا جائے، آج کل نوجوانوں کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، اس پر کوئی چھوٹی سی ویڈیو بنائے۔ تو آج انشاءاللہ میں آپ کے سامنے اسی موضوع پر یہ چھوٹی سی ویڈیو بنا رہا ہوں کہ غسل سنت کے مطابق کیسے کرے۔ دراصل اسلام میں نہانے کا ایک طریقہ ہے، اور غسل کے معنی آتے ہیں نہانے کے۔ اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے طہارت کو بڑا درجہ دیا۔ خود قرآن میں اللہ فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے کبھی شرماتا نہیں ہے۔ تو غسل جب فرض ہو جاتا ہے، اور کن حالتوں میں غسل فرض ہوتا ہے؟ جب میاں بیوی آپس میں ملاقات کرے، صحبت کرے، تو غسل فرض ہو جاتا ہے۔ سونے کی حالت میں بدخوابی ہو جائے، جسے نائٹ فال کہا جاتا ہے، یعنی بدخوابی جو ہو جاتی ہے، تو اس میں غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اگر آپ سو رہے ہیں، آپ کو ایسا ہوا کہ ہاں صبح اٹھے، آپ نے دیکھا کہ میرے کپڑوں پر داغ ہے، اور آپ کو شک ہے کہ مجھے کچھ دکھائی تو نہیں دیا، تو پھر بھی آپ پر غسل فرض ہو گیا، آپ غسل کریں۔ اسی طریقے سے اگر میاں بیوی آپس میں بیٹھ کر بات چیت کر رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، اور ہلکا سا یعنی کہ پتلی سی ہلکا سا پانی سا نکل جائے، تو اس کے ذریعے سے تو غسل فرض نہیں ہوتا، اسے مزی بولا جاتا ہے۔ اگر منی شدت کے ساتھ، شہوت کے ساتھ نکلے گی تو غسل فرض ہو جائے گا۔ بہرحال، اور عورت اسی طریقے سے عورتوں پر جیسے حیض کی حالت سے پاک ہونا، نفاس کی حالت سے پاک ہونا، تو ان صورتوں میں اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ وہ حیض و نفاس کی حالت سے پاک ہونے کے لیے غسل کرے گی۔ تو اس طریقے سے دوستو، غسل فرض ہے، اور اسلام میں اس کا بہت اونچا مقام ہے۔ البتہ بعض مواقع پر غسل سنت بھی ہے، جیسے جمعہ کے دن غسل کرنا، حدیث کے اندر اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اور اسی طریقے سے حج کا احرام یا عمرے کا احرام باندھنے کے لیے غسل کرنا، یا کسی نے جنازے کو نہلایا تو جنازے کو نہلانے کفنانے کے بعد غسل کرنا، تو یہ چند مواقع ہیں جہاں پر غسل کرنا سنت ہے۔ تو اس لیے غسل کیسے کیا جائے؟ غسل کے اندر 3 فرض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک کی نرم ہڈی تک پانی کا پہنچانا، نمبر 3 پورے بدن پر ایک مرتبہ پانی بہا دینا۔ اب غسل کرنے کا آسان اور سنت کے مطابق طریقہ یہ ہے کہ جب آپ غسل کرنے کے لیے بیٹھ گئے، تو سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھ دھوئیں، اور پھر استنجا کریں، اور اس ناپاکی کی جگہ پر جہاں ناپاکی لگی ہوئی ہے، جس جگہ بھی لگی ہوئی ہے ناپاکی کی جگہ کو اچھی طرح خوب دھوئیں۔ اور دھونے کے بعد، استنجا پیشاب کرنے کے بعد جب آپ فارغ ہو جائے، پھر آپ اچھی طرح جیسے وضو کرتے ہیں نماز کے لیے، اس طرح وضو کریں۔ اور وضو کرنے کے بعد پھر آپ اچھی طریقے سے اپنے پورے جسم پر پانی بہا لیں، آپ کا غسل ہو جائے گا۔ یہ غسل کرنے کا سنت اور آسان طریقہ یہ ہے، اور آپ کو کوئی مشکل بھی نہیں ہوگی۔ لیکن آج ہمارے بہت سارے مسلم نوجوانوں کو
غسل کے فرائض بھی پتہ نہیں اور غسل کا طریقہ بھی پتہ نہیں۔ بہرحال یہ ایک چھوٹی سی بات تھی اور سنت کے مطابق صحیح اور آسان طریقہ غسل کرنے کا مجھے بتانا تھا، سو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے اور امت کے لیے میری اس ویڈیو کو نافع اور عمل کا ذریعہ بنا دے۔